شاید ریڈی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے جی. شیخ میرا ایکچولی سوال تقلید سے ہی متعلق ہے. جی تو یہاں پہ جو یہ والا جو آپ کا سٹریم ہے اس پہ تو واضح ہے، لیکن آپ کی باقی سٹریمز میں دیکھ رہا تھا. میں شیوخ سے جاننا چاہتا تھا کہ کیا کوئی تقلید کی ایسی قسم ہے جو جائز ہے. اور یہ ایک سوال ہے میرا، کیونکہ اس میں وہاں پہ ایک دوسری سٹریم میں کہا گیا کہ ایک قسم جائز ہے. ان سے میں جی سوال بھی کر رہا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ حقیقت میں تقلید ہے ہی نہیں. عام آدمی علماء کی طرف رجوع کرے، پوچھے. ہاں فَاسْأَلُوا لیکن أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ تقلید ہے ہی نہیں، یہ سوال پوچھنا ہے. جی ان تو سے میری تھوڑی بحث بھی ہوئی، لیکن جی ان کا آپ کی اسی سٹریم پہ دوسری سٹریم ہے وہ، اس پہ وہ کہہ رہے تھے نہیں وہی تقلید ہے. اور یہ کہا انہوں نے کہ ہم تقلید کی ایکچولی اہل حدیث پھر بول رہے تھے کہ اردو پڑھ کے، اردو کتابیں، اردو عالموں کا سن کے تقلید کو قطعاً سبھی چیز کو ناجائز کہتے ہیں. مطلب ان کا یہ موقف تھا کہ تو وہ کہہ رہے تقلید تھے. کی ایک جی جی، جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں کہ ہم ان کے ہی ماننے والے، ہم حنفی ہیں. اب کچھ بھی آ جائے، کتنے بھی دلائل آ جائے، ہم حنفی ہیں، ہاں، یا ہم شافعی ہیں. ایسی تقلید آپ کو نہیں ملے گی. جس زمانوں کا یہ حوالہ بھی دیتے ہیں یہ لوگ کہ اتنے زمانے سے چل رہی ہے، ایسی تقلید صحیح یعنی تھی. ایسے غلط چیزیں بھی ملتی ہیں، لیکن جو غالب چیز تھی حق کے جو اچھے دور میں، پچھلے دوروں میں، وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی تھی کہ علماء کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن دلائل مل گئے وہاں سرنڈر ہو جاتے تھے. لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسٹریم میں کتنے بھی دلائل آ جاتے ہیں. جب لوگ سوچ کے آتے ہیں کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، اب نہیں چھوڑنا ہے، سامنے بات واضح ہوگی لیکن نہیں چھوڑیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس چیز کے بارے میں، یہ والی تقلید کے بارے میں؟ وہ تو کلیئرلی حرام ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا. میں واضح ہے. میرا جو شیخ کفایت ہے، شیخ سرفراز یا شیخ شعبان صاحب کو سنتا ہوں میں کنٹینیوسلی، یا شیخ زبیل ضعیف سے بھی میں نے تھوڑا استفادہ کیا ہے ڈائریکٹلی. تو جی میرا تو اس پہ کلیئر ہے. لیکن میں آپ ہی کی سٹریم کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کل جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا تقلید حرام ہے، تو انہوں نے کہا یہ کچھ اہل حدیث کم علموں نے پھیلایا ہے، تقلید قطعی طور سبھی ساری چیزیں حرام نہیں ہیں. لیکن اس سے تو ایک الگ تاثر جاتا ہے نا کہ یہ آپ ہی کی سٹریم میں انہوں نے کہا، اور آج میں نے انہی کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. لیکن نہیں، دیکھیے پھر اصل میں کیا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک بات. عام لوگ جو ہیں وہ اہل علم سے جا کر کے سوال کریں گے. جو عامی ہے وہ کسی اہل علم سے جا کر کے سوال کرے گا، اور وہ یہ اہل علم سے سوال کرتے ہوئے یہ واضح کرے گا کہ اس کو یہ جو جواب چاہیے وہ کسی خاص مسلک کے دائرے میں نہیں چاہیے، بلکہ اس کو قرآن و سنت کی دلیل کے مطابق جواب چاہیے. تو عام لوگوں کا اہل علم سے سوال کرنا یہ تو ایک معروف چیز ہے. وہ صحابہ کے زمانے میں بھی رہی ہے، صحابہ کے بعد کے زمانے میں بھی رہی ہے، آج کے زمانے میں بھی رہی ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ بعض لوگ اس کو تقلید کہہ دیتے ہیں اور ہم اس کو تقلید کہنے کے قائل نہیں ہیں. تو یہ ایک طرح سے نا ایک اصطلاح کا مسئلہ ہے کہ ایک اصطلاح کا استعمال کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. نفس نہیں وہی مسئلہ جو ہے اس پہ اختلاف نہیں ہے. نفس مسئلہ جو ہے نا اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ ٹھیک ہے. ہمیں سن لیجیے آپ کہ عام لوگ جو ہے وہ اہل علم سے سوال کرتے ہیں. ہر زمانے میں آدمی جو ہے وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ اگر استدلال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہ مفتی کے پاس جاتا ہے جو قرآن و سنت کا ماہر ہوتا ہے. یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. تو اب اس کو تقلید کہا جائے گا کہ یا نہیں کہا جائے گا؟ تو ہمارے بعض احباب اس کو بھی تقلید کا لفظ سے تعبیر کرتے تھے. حالانکہ اس لفظ کا کوئی وجود، یہ عمل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات سے موجود رہا کہ عام لوگ جو ہیں وہ عام جا کر کے مفتی سے سوال کرتے تھے. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اس عمل کے موجود ہونے کے باوجود اس کو تقلید نہیں کہا گیا. سلف میں سے کسی نے، سلف کے یہاں بھی یہ معمول تھا، پر اس کو اس عمل کو انہوں نے تقلید نہیں کہا. تو کیونکہ سلف نے اس کو تقلید نہیں کہا تو ہم اس کو تقلید نہیں کرتے. ہم یہ اہل علم سے ایک طرح کا استفادہ ہے، مگر آپ یہ ہی کی سٹریم استفتاء پہ ہے. آئی پی تو جو آپ ایل بھائی دیکھیے ہماری کہا اسٹریم گیا. میں ہم یہ دعویٰ نہیں، ٹھیک ہے میں نے بتا رہا ہوں نا کہ جو اختلاف ہے وہ اصل میں عمل کا اختلاف نہیں، اصطلاح کا اختلاف ہے کہ اس عمل کو اصطلاحی طور پہ تقلید کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. تو اب بعض لوگ اس کو تقلید کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تقلید ایک مذموم شے ہے. اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے بعد کے زمانے میں گرچہ پائی جاتی تھی، پر اس کے لیے ہم کوئی ایک ایسا لفظ کیوں استعمال کریں گے؟ ایک تو پہلی بات جو لفظ بہت اچھا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس سے ایک شبہے کا بھی پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اگر کوئی کہتے تقلید جائز ہے تو پھر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تقلید شخصی بھی جائز ہے. تو ہم اس لفظ سے احتراز کرتے ہیں، اور بعض لوگ اگر اس لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں تو ہم ان کو اس کو استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں. باقی رہا اسٹریم میں کسی نے اگر یہ بات کہی ہے تو بھائی ایسا نہیں ہے، اسٹریم جو ہے وہ علماء سارے کے سارے معصوم الخطا ہوتے ہیں اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی ہے.
ہمارا جو آفیشیل موقف ہے آئی پلس ٹی وی کی طرف سے سمجھیے وہ یہی ہے کہ ہم اس طرح کے عمل کو تقلید نہیں کہتے. باقی کوئی اگر کہتا ہے تو بھائی میں سمجھ گیا اتنی بات, اگر میں سمجھ, اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے تو اب اس پہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کو جو آفیشیل موقف ہے ہمارا آئی پلس ٹی وی کی طرف سے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس عمل کو تقلید نہیں کہتے اور اس عمل کے لیے تقلید کی اصطلاح استعمال کرنا مناسب بھی سمجھتے ہیں. جی جی. اچھا, بیسیکلی جو یہ اصطلاح جو بیسیکلی آئی ہے بنیادی طور پہ, آپ ایک فرق اور دیکھیں گے کہ جو علماء اہل حدیث ہندوستان کے کبھی بھی انہوں نے اس کو تقلید نہیں کہا. تھوڑی سی میں نہیں جانتا آپ نے کہاں سے سنا کہاں سے نہیں سنا, اور ممکن ہے کسی بڑی شخصیت کی طرف سے آپ نے سنا ہو, لیکن ہندوستان کے جو علماء اہل حدیث ہیں بر صغیر ہند و پاک کے, انہوں نے کبھی اس چیز کو تقلید نہیں کہا. ایک بات, دوسری چیز, کسی بھی قسم کی تقلید کو جائز نہیں کہا. جن لوگوں نے یہ بات کہی عام طور پہ وہ بھی ان کا پس منظر جو ہے کسی مسلک کا رہا ہے, یعنی ایک مسلک کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, ایک مسلک کا پس منظر رہا ہے, اور کسی نہ کسی انداز میں تقلید کی ایک چھاپ رہی ہے. تو تقلید کے مسئلے میں جو اوریجنل معاملہ ہے اور جو بہت پختہ حیثیت ہے وہ ہندوستان کے علماء اہل حدیث کو حاصل ہے. تقلید کے مسئلے میں علماء اہل حدیث جو ہندوستان کے رہے ہیں قدیم زمانے سے, ان کو چھوڑ کر کے دیگر لوگ جب سے تقلید کا معاملہ چالو ہوا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری رہی ہے, بھلے وہ اصطلاح کے نام پر ہی رہی ہو. جیسے کہ سرفراز بھائی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ معاملہ صرف اصطلاح کے استعمال کرنے اور نہ کرنے کا ہے, واقع اور حقیقت کا اختلاف یہاں نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ جو لفظ کا استعمال بھی ہے, اس لفظ کے استعمال کا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے, یہ باہر سے آیا ہوا ہے. میں اگر آپ چاہے تو مطلب اگر الاؤڈ ہے تو میں زید بھائی کو مطلب عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلی والی جو اسٹریم آپ کی آتی ہے آپ دیکھیں, میرا ان سے لاسٹ میں وہ نا تھوڑی بحث ہوئی شیخ نسیم صاحب سے. وہ نہ چھیڑیں. دیکھیے ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو معلوم ہو. آپ نے جہاں سے سوال کیا ہے وہاں اس کو نہ چھیڑیں. دیکھیے ہم نے پوچھا بھی نہیں آپ سے, کیونکہ ہم بھی حرج میں پڑ جائیں گے, ہم نہیں چاہتے کہ کہاں آپ نے سنا کہاں آپ نے نہیں سنا. جہاں آپ نے سنا وہ موقر اہل علم ہوں گے, انہوں نے جواب دیا. یہاں آپ نے ہمارے پاس سوال پوچھا ہے تو ہمارے پاس جو سوال پوچھا ہم نے اس کا جواب دیا. آفیشیل موقف سرفراز بھائی نے, یہ تمام جو پینل ہے اس پینل کی طرف سے جو متفقہ موقف ہے وہ موقف وہی ہے جو سرفراز بھائی نے دیا ہے. تو ہم نے ایک بات جو جانتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں. کہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو پھر یہاں ڈسکس کرنے میں, اور یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو اتنا سینسیٹیو مسئلہ مت بنائیے. یہ صرف ایک اصطلاح کے استعمال کرنے کا مسئلہ ہے. مطلب یہ کوئی ایسا قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ایک عمل ہے, وہ عمل دونوں کے نزدیک جائز ہے, بس اس عمل کے لیے کون سا اصطلاح استعمال کی جائے گی اس پر اختلاف ہے. تو علماء کہتے ہیں لا مشاہۃ فی الاصطلاح, کی اصطلاح میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ہم اس کے مخالفت ہے تو ایسا نہیں کہ ہم اس کو تقلید نہیں بول رہے, تو اس کی وجہ یہ قرآن و سنت میں کہیں پر ایسا لکھا ہے کہ اس عمل کو تقلید نہیں بولنا چاہیے. یہ ایک اصطلاح کا معنی ہے, اور اصطلاحات میں نہ حکمتیں دیکھی جاتی ہیں. ایسا نہیں کہ جو استعمال کر رہا ہے کوئی قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. وہ اصطلاحات میں حکمتیں دیکھی جاتی ہیں کہ اصطلاح میں کون سی اصطلاح کہاں پر استعمال کرنا حکمت کے تقاضے پر مبنی ہے اور کون سی حکمت کے خلاف ہے. تو یہ کوئی اتنا سینسیٹیو مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے اس کے لیے تقلید کا استعمال کر لیا تو گویا کہ اس نے قرآن و سنت کی کوئی بہت بڑی مخالفت کر لی ہے. جو استعمال کر رہا ہے وہ بھی یہ کہہ کر کے نہیں استعمال کر رہا ہے اس اصطلاح کو کہ قرآن و حدیث میں اس کو تقلید کہا گیا ہے. وہ بھی اس آزادی کے تحت استعمال کر رہا ہے کہ بھئی اصطلاحات کو کی اجازت ہے شریعت کے اندر کہ آپ کسی عمل کے لیے کوئی ایک اصطلاح وضع کر سکتے ہیں. اور ہم اگر منع کر رہے ہیں تو ہم بھی حکمت کی بنیاد پر منع کر رہے ہیں اور تاریخ کی بنیاد پر منع کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنا سینسیٹیو مسئلہ نہیں کہ اس کو آپ بہت زیادہ حساس بنا دیں, کیونکہ عملاً تو دونوں پریکٹیکلی دونوں ایک بات پر متفق ہیں کہ ائمہ کی تقلید نہیں کرنی ہے, اور عام لوگ جو ہے وہ مفتیوں سے جا کر کے سوال کریں گے. اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اصولی معاملہ ہے اس میں اختلاف نہیں ہے. بس اختلاف تھوڑی سی اس بات پر ہے کہ اس کو تقلید کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا. ہم کہتے ہیں بھئی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو تقلید نہ کہا جائے, اور کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو بھی تقلید کہا جا سکتا ہے. تو یہ صرف اصطلاحات کا یعنی ایک طرح کا لفظی اختلاف ہے بس. پریکٹیکلی عملی اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو اس کو اتنا سینسیٹیو مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. میں بھی یہی بات کہنا چاہ رہا تھا جو سرفراز بھائی نے کہا کہ اس میں دو باتیں ہیں. یعنی جہاں بھی آپ نے سنا ہوگا
تو جو بھی یہ کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ علماء سے سوال کرنا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں علماء سے سوال کرنا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن و سنت کی طرف لوٹایا جائے گا، تقلید نہیں کی جائے گی، ہم بھی کہتے ہیں قرآن و سنت کی طرف لوٹایا جائے گا، تقلید نہیں کی جائے گی. یہ دونوں باتیں وہ بھی کہتے ہیں، دونوں باتیں ہم بھی کہتے ہیں، یعنی اصل حقیقت میں دونوں کے یہاں کوئی بھی فرق نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ عامی جب کسی عالم سے سوال کرے گا تو اس کی تقلید کرے گا، ہم بھی نہیں کہتے کہ عامی جب کسی عالم سے سوال کرے گا تو تقلید کرے گا. یعنی جو حقیقت ہے دونوں متفق ہیں، صرف ایک ہی بات ہے، اس کے لیے وہ تقلید کا نام دیتے ہیں، ہم اس کے لیے تقلید کا نام بھی نہیں دیتے ہیں، اور ہماری ہی بات درست ہے کہ تقلید کا نام نہ بھی دیا جائے. لیکن بہرحال ایک رائے ہے، اور اتنا حساس مسئلہ یہ نہیں ہے جس پر شیخ سے جو بھی شیخ ہوں ان سے جا کے آپ ڈسکس کریں. میں حساس بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں آپ کو بات نہیں کی جا رہی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ وضاحت دے رہے ہیں تاکہ جو کہ دیکھیے جب سوال آپ کر لیتے ہیں اسٹریم میں یا کوئی بھی، تو سوال تو اس کا ہے لیکن اس کا مفہوم پھر پبلک کا ہو جاتا ہے. تو چونکہ آپ نے سوال کر لیا نا، اب پبلک یہ سمجھ سکتی ہے نا کہ حساس سینسیٹیو چیز ہے، تو جب سوال آیا تو سوال آپ کا نہیں رہ گیا، یا تو سارے سننے والوں کا ہو گیا. میں چاہتا تھا کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، عوام میں کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ ہمارا موقف کیا ہے. ایک اور سوال ہے بس ایک چھوٹا سا، بہت ٹائم کے بعد آپ نے موقع دیا، اور اوپر سے میری آج میں کہوں گا یہ شیخ کفایت نہیں تھے، تو ایک طرح سے تو میرے تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ ہوتے تو اور بھی مزہ آتا. تو شیخ سرفراز، میں اور شیخ شعبان سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم کہتے ہیں کہ کسی کتاب میں کوئی کسی بھی عالم نے جو چاہے شرکیہ یا کوئی کفریہ ایسے کلام لکھا ہو، یا خلاف سنت یا خلاف قرآن حدیث کے کوئی کلام لکھا ہے، تو ہم اس شخص کے بارے میں کیا رحم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک بار میں شیخ شعبان صاحب کا ایک سنا تھا اصول کرخی کا، جو مشہور ہے ان کا وہ اصول جو شیخ کفایت بھی بولتے ہیں، وہ چرخی چلا دیا اس کے اوپر. تو وہ اس کے بارے میں بات کرتے کرتے شیخ شعبان صاحب ان کو رحم اللہ بھی پڑھ رہے تھے مؤلف کو. تو میں جاننا چاہتا ہوں، جیسے کتب ہیں چاہے وہ دیوبندیہ میں بریلویہ میں ہیں جن میں عقائد کفریہ اور شرکیہ بھی ہیں، تو کیا ہم نہیں امام کرخی کے کوئی عقائد کفریہ شرکیہ نہیں ہے بھائی. امام کرخی کبار علماء میں سے ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ ان کا جو اصولی موقف ہے وہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے تحت ہے، لیکن امام کرخی جو ہے وہ کوئی اہل بدعت میں سے نہیں ہے. آپ ان کو بعد کے زمانے میں آنے والے احناف کے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں ان خرابیوں سے مت جوڑیں. امام کرخی بہت قدیم علماء میں سے ہیں. تو اور باقی رہا اخطاء، تو وہ تو ہر کسی کوئی عالم ایسا نہیں جس کی کتابیں خطا سے پاک ہو. باقی تھی جو اصولی بات آپ نے کہی رحمہ اللہ وغیرہ کہنے کی، تو اگر کوئی عالم ایسا ہے جو بدعتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مسلمانوں میں سے ہے تو اس کے لیے رحمت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن سر عام اس کے لیے رحمت کی دعا کرنے سے، کیونکہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ جاتا ہے کہ یہ بڑے عالم ہیں اور ان سے دین کا علم لے سکتے ہیں، تو کسی بدعتی کے لیے سر عام رحمہ اللہ نہیں کہنا چاہیے. باقی امام کرخی کو اس میں مت جوڑیے بھائی، امام کرخی بڑے فقہا میں سے ہیں، اور یہ جو ہمارے فقہا گزرے ہیں چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہو، یہ سب ہمارے فقہا ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کسی بات سے ہم کو اتفاق ہو سکتا ہے، کسی بات سے ہم کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کو آپ بعد کے دور میں جو احناف کے ہاں یا دیوبندی جماعت میں خرابیاں پیدا ہو گئی، یہ ان کے پرانے اصولیین کے یہاں پر اس طرح کی خرابیاں نہیں تھیں. تو امام کرخی کو آپ ٹھیک ہے، ان کے اس بات سے ہم کو اختلاف ہے، حالانکہ اس کی بہت سارے لوگوں نے تعویل بھی کی ہے، لیکن پھر بھی ہم اختلاف کرتے ہوئے بھی ایسی بات نہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو رحمہ اللہ نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ بحیثیت مجموعی جو بھی اہل سنت کے مسلک پر ہوگا، بحیثیت مجموعی اس کے ہاں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو اس کے باوجود اسے رحمت اللہ علیہ کہا جائے گا. جیسا کہ سرفراز بھائی نے اشارہ کیا، میں وہ بات کہنا چاہ رہا تھا، میں بھی وہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ امام کرخی کا جو اصول ہے وہ غلط ہے، وہ گمراہ کن ہے، لیکن اس اصول کا حاشا و کلا میں یہ مطلب نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ایسے کسی معاند کی طرح کھڑے ہیں. اس کی تعویل کی ہے علماء نے، اور اس کی تعویل ان کے ہاں بھی ہے، کیونکہ اگر قرآن و حدیث کو ایسے مقابلے میں لے کے کھڑے ہو جائیں گے تب تو کفر ہو جائے گا. یعنی یہ کہ اس طرح سے اگر مانا ہو کہ قرآن کی آیت ہو اور ہمارا امام ہو،
कुरान अहदीस हो और हमारा इमाम हो और बगैर किसी तावील के, बगैर किसी तशरीह और तफसीर के उसे डायरेक्ट हम कह देंगे मनसूख है, या डायरेक्ट कहेंगे इसकी तावील करो, और ऐसा नजरिया और ऐसा अकीदा कोई रखेगा तो वो काफिर हो जाएगा अगर उस पर हुज्जत तमाम होगी, और वो कुफ्र का अमल है। तो हम ये नहीं मानते कि वो इस कुफ्र की हद पे गए हुए हैं, उसकी तावील है उनके यहाँ, लेकिन तावील होने के बावजूद ये इंतहाई गलत उसूल है। ये है अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मामलात में, मसाइल में, तमाम बातों में इंसाफ करते हैं। नक़्द जहां होता है वहां नक़्द करते हैं, लेकिन नक़्द के साथ साथ जिसका जो हक है वो हक देते हैं। और मैं समझता हूँ इमाम करखी का हक है कि उनको रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए, इमाम तहावी का हक है कि उन्हें रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए, भले वो फ़िक़्ह हनफी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। सब हमारे उलमा हैं और सब हमारे अइम्मा हैं, सबसे हम इस्तिफ़ादा करते हैं। चले, बारकल्लाहु फी, शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपको सवाल मिले होंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।